کر لیا تھا. تو آج اپن بات کرتے ہیں منشیہ جیون کا ایک ماتر ادیش. سوچیے کہ بھگوان نے 84 لاکھ پرکار کی یونیاں بنائی. اتنے طرح کے جیو جنتو ہیں دنیا میں، کنتو منشیہ کو سروشریشٹھ پرانی کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ منشیہ ہی بھگوان بن سکتا ہے. بھگوان بننے کے لیے ہر منشیہ بھگوان بن سکتا. بھگوان بننے کے لیے منشیہ یونی بنائی ہے. اب سوچیے آپ کہ دکھی کیوں ہونا، سکھی کیوں نہیں ہونا؟ کل ہم نے بات کی کہ آدمی سکھی کب رہ سکتا ہے؟ سکھی جیون جینے کے لیے پیدا ہوا ہے، دکھ اٹھانے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا. ہم کیا مان لیتے ہیں؟ پیسہ نہیں ہے نا، غریب کے گھر پیدا ہوگا نا، اس لیے دکھ تو آئے گا. ماں باپ نہیں ہے نا، دکھ تو آئے گا. سب بیوقوفیاں، کوئی کارن نہیں ہے. جن کے ماں باپ کے پتہ نہیں، پیدا ہوتے سے پتہ نہیں، ان کو خود کو نہیں معلوم کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں، وہ بھی بھگوان ہو گئے. بولو، سائیں بابا ساری دنیا کا منشیہ گھر گھر پوج رہا ہے، جگہ جگہ مندر بن رہے ہیں. اس کو خود کو نہیں معلوم کس کا بیٹا ہو، کون تھی ماں، کون تھا باپ، کس جاتی کا، کس دھرم کا، ہندو کو مسلمان کچھ پتہ ہی نہیں. جو بھی بھگوان بن گئے. کائے سے بن گئے؟ پیسے سے؟ پھر ایمانداری سے، سچائی سے. کیا زندگی میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، حرام کا نہیں کھایا. ہم تو ایک ایک سیکنڈ حرام کا کھانا چاہتے ہیں، اور حرام کے کھا کے زندہ ہیں. یہی سوچتے بھیتر ایک چل رہا ہے، وچار چل رہا کہ نہیں؟ تو کیا چل رہا ہے؟ حرام کا کام ملے گا، کمانا نہیں پڑا ہے، وہ کام مل جائے گا. ہر آدمی، ہر ایک آدمی یہ نہیں سوچتا ہر منٹ، ہر سیکنڈ بھیتر یہ چلنا چاہیے کہ کچھ بھی بےایمانی کا، حرام کا، چوری کا، رشوت کا نہ کبھی کھاؤں گا اور نہ بچوں کو کھلاؤں گا. بھائی بچے بھی تو ہمارے بھروسے ہی بھگوان نے بھیجے ہمارے ہے. ہم ان کو بھی حرام کا کھلانا چاہتے ہیں، حرامی بنانا چاہتے ہیں. دنیا بھر کے لوگ بچوں کو خوب پڑھانا لکھانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنوانا چاہتے ہیں، انجینئر بنوانا چاہتے ہیں، سرکاری نوکری بھی کروانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کما کھانے کے لیے نہیں، پھر چوری کرنے کے لیے، بےایمانی کرنے کے لیے. اب تمہاری اولاد کو کیا بنا رہا ہو؟ بھگوان نے تمہارے گھر بھیجا تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ تم ان کو بھی چور بناؤ؟ تم تو خود چور ہو ہی ہو، خود چور ہیں، اس لیے ان کو بھی چور بنانا چاہتے. ارے کھاؤ نا، کما کے کھاؤ بھیا، محنت کر کے کھاؤ.
اور ان کو بھی کہو کہ نہ، ہے کسی کی ہمت ایسی؟ کسی ایک کی نہیں دنیا میں، سب حرامی بنانا چاہتے ہیں۔ جو حرام کا کھاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرامی ہے۔ تو حرامی بنانا چاہتے ہیں سب، ہیں؟ کیوں بھیا؟ ہے؟ سکھایا سب کو ایسے ہی ہے۔ مرے جا رہے سرکاری نوکری کے لیے، کیونکہ محنت کرنا نہیں پڑتی، پیسہ خوب ملتا، کام بالکل نہیں کرنا پڑتا ہے۔ جہاں محنت نہ کرنا پڑے اور پیسہ خوب ملے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کا کھانا۔ اب تم دھارمک بننا چاہتے ہو، ایماندار بننا چاہتے ہو، بھگوان بننا چاہتے ہو، اچھے انسان بننا چاہتے ہو، تو پہلی شرط ہے کہ بےایمانی کا، حرام کا نہیں کھاؤں گا۔ وہ نہیں سوچتے ہیں، مرے جا رہے ہیں اس مندر اس مندر، دوڑ رہے ہیں، یہاں دوڑ رہے ہیں، یہ 11 کر رہے ہیں، یہ 12 کر رہے ہیں، یہ اپواس کر رہے ہیں۔ ارے ڈوب مرو چلو بھر پانی لے کے، ہیں؟ سگے بھائی سے، باپ سے، بیٹے سے، آدمی سے، عورت سے دنیا بھر کی جھوٹ بولو، ہے؟ حرام کا کھا جاؤ۔ آج تو میرا گرووار ہے، آج تو میرا سوموار ہے، کیا کر رہا ہو؟ یہ شرم نہیں آتی؟ کس کو دھوکہ دے رہے؟ دے پاؤ گے؟ ہیں؟ بھگوان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ انسان کو تو دے ہی لیا، تم دے ہی رہے ہو 24 گھنٹہ، ہیں؟ منوشیہ نام سب کو دھوکہ دے رہا ہے ایک دوسرے کو، ہے؟ پتی پتنی کو دھوکہ دے، پتی پتنی، پتنی پتی کو دھوکہ دے، بیٹا باپ کو دھوکہ دے، باپ بیٹے کو دھوکہ دے، بھائی بھائی کو دھوکہ دے، بہن بھائی کو دھوکہ دے، سب کو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں تو تھوڑا بہت چل بھی جاتا، کنتو بھگوان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ہم تو بھگوان کے لیے اپواس کر رہے ہیں، ہم تو بھگوان کے لیے پوجا کر رہے ہیں، اور مانگ کیا رہے ہو پوجا کر کے؟ ہیں؟ کبھی مت کرو پوجا ایسی۔ بھگوان کے پاس جاتے کائے کو؟ مندر کہاں جاتے ہو؟ پوجنے، ہاتھ جوڑنے، درشن کرنے۔ کیا کرتے ہو درشن میں؟ ہے بھگوان شام تک تو 10,000 روپے دے دینا حرام کے، ہیں؟ تو بھگوان بیوقوف ہے کیا؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہو؟ ہے؟ بھگوان بھی حرامی ہے کیا تمہارے جیسا؟ ہے؟ دے دے گا وہ؟ کبھی نہیں دے گا، وہ جوتے دے گا اوپر سے کہ چوری کر کے کھانا چاہتا ہے۔ اس کو تو دکھتا، وہ تو بھگوان ہے نا، تم کو تو نہیں دکھتا، تم تو اندھے ہو گئے ہو، دھوکے باز ہو گئے ہو، بے ایمان ہو گئے ہو۔ اس کو دکھتا ہے کہ نہیں؟ ہے؟ اور اس کو دکھتا ہے تو ارے بھگوان نے چھوٹی سی زندگی دی ہے، منوشیہ بنایا تم کو، حق ایمان کی کھاؤں گا، حق ایمان کی زندہ رہوں گا، جب تک مروں گا اس دن تک حرام کا نہیں کھاؤں گا ابھی۔ سوچو نا ایسا، ہے؟ اس لیے پیدا کیا بھگوان نے تم کو، ہاں؟ صرف منوشیہ ہی یہ سوچ سکتا ہے، کوئی جیو سوچ نہیں سکتا، اور نہیں سوچ سکتا ہے تو پھر بھی کسی کا حق چھین کے نہیں کھانا چاہتے ہیں، پھر بھی وہ اتنی بے ایمانی نہیں کرتا جتنے تم کرتے ہو۔ تم تو 24 گھنٹہ پوری بے ایمانی، کبھی محنت کا نہیں کھانا چاہتے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور پیٹ بھر جائے۔
یہ چاہتا آدمی، کیسے سدھرے گا جیون اس کا ہے؟ اور جیون نہیں سدھرے گا تو کیا ہوگا پھر؟ یہاں سب ایک دوسرے کو ٹھگ کے کھا رہے ہیں۔ بولو، باپ بیٹے کو نہیں چھوڑ رہا، بھائی بھائی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بیٹا باپ کا کھا جاتا، باپ بیٹے کا کھا جاتا، بھائی بھائی کا کھا جاتا، بھائی بہن کا کھا جاتا ہے، وہ ٹھگ کے کھا جاتا، دھوکہ دے کے کھا جاتا۔ ہم نے کل کیا بات کی کہ جہاں آپ نے کچھ بھی چاہا، اچھا ہوئی کہ دکھ پڑا، اور سب سے زیادہ اچھا کائے کی ہے؟ حرام کا کھانے کی، سب سے زیادہ 24 گھنٹہ وہی، کچھ نہ کرنا پڑا۔ چلو بھگوان نے دیا بھی وچار کرنے کا تم کو سادھن، خوب وچار کرو، بدھی دی بھگوان نے، من دیا بھگوان نے، خوب کرو نا وچار، کرو کہ بھگوان کبھی بھی ایک پیسہ بھی حرام کا مت کھان دینا، جتنا محنت کروں بس اتنا ہی دینا میرے کو، تو میں چلا لوں گا، گھر چلا لوں گا، شریر چلا لوں گا، جو بھی ہوگا، بھوکا رہ لوں گا، کہ تو حرام کا نہیں کھاؤں گا۔ اس کے وپریت آپ تو 24 گھنٹہ یہ سوچ، تو 24 گھنٹہ نیند میں بھی کہ کیسا کسی کو دھوکہ دے دیا جائے، کیسا یہ مل جائے گا، کیوں؟ کتنی سندر جیون دیا ہے آپ کو، بولو ہے، کتنا سندر جیون دیا ہے، بیچاروں کو پتہ نہیں، جانوروں کو، کہ ہم کتنی گندی چیز کھا رہے ہیں، گندے میں رہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو۔ تم کو بھگوان نے کتنا بدھی دی، کتنا بڑھیا ناک دیا، آنکھ دی، منہ دیا ہے، ایک سے ایک سواد، بولیے آپ کھانے کی کتنی چیز ہوگی دنیا میں؟ جانوروں کو نہیں میں بیچاروں کو، جو گھاس کھاتا وہ گھاس ہی کھاتا، وہ اناج نہیں کھاتا ہے، مانس نہیں کھاتا ہے، جو پھل کھاتا وہ پھل ہی کھاتا، گھاس نہیں کھاتا۔ تم کو بھگوان نے کیا کہا؟ لاکھوں طرح کی چیز تمہارے لیے پیدا کی، اور سب کا الگ الگ سواد، چاہے جو کھاؤ، سب کا سواد لے کے کھاؤ۔ دیکھنا ہے، کسی جیو جنتو کو یہ پانچوں چیز نہیں دی بھگوان نے، کوئی کو نہیں، منوش کے علاوہ کسی جیو کے پاس آنکھ، ناک، کان، زبان اور اسپرش، یہ پانچوں اندریں نہیں ہوتی کمپلیٹ، کسی کو 3 ہے، کسی کو 2 ہے، کسی کو 1 ہے، کسی کو 4 ہے، کسی کو 4.5 ہے، کوئی کو کان نہیں ہے، کوئی کو آنکھ نہیں ہے، کوئی کو ناک نہیں ہے، کوئی کو زبان، سواد نہیں آتا۔ تم کو یہ سب کیوں دیے ہوں گے؟ سوچ سمجھ کے دیے ہیں کہ اچھا سواد نہیں دکھ رہا تو مت کھاؤ، دکھنے میں اچھا نہیں ہے تو مت دیکھو، سننے میں اچھا نہیں ہے تو مت سنو، ہے کہتے ہو نا، نہیں میں ایسا نہیں سنتا، ایسے ناٹک میں نہیں دیکھتی ٹی وی میں بھی، کیوں؟ بھگوان نے عقل دیے ہے، دیکھ کے یہ چھانٹتے ہو، چناؤ کرتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے، منوشیہ کر سکتا ہے، ان کا تو بھوجن بھی فکس کر دیا بھگوان نے، دوسرے جیووں کا ہے،
कीड़े मकोड़े खाना है तो वही खाएगा। कोई जीव कीड़े मकोड़े ही खाता, कोई जीव पशु पक्षी खाता है, वो फल नहीं खाता। जो फल खाता है वो घास नहीं खाता, जो घास खाता है वो दूसरी चीज नहीं खाता। एक ही चीज फिक्स है उनके भोजन। तुम्हारा कुछ भी फिक्स नहीं करा भगवान ने, तुमको तो सबका स्वाद लेने के लिए फ्री छोड़ दिया। अब फ्री छोड़ दिया तो तुम चाहे जो करते हो, हैं? बेईमानी करने लग गए, छीन के खाने लग गए। ये ठीक है क्या? फिर इंसानियत रखो, है कि नहीं? मेरा हक का होगा वही खाऊंगा, दिखता है कि नहीं है? ये भगवान तो खूब देता, दिन भर लोग पैसे दे जाते हैं, किंतु देखना चाहिए कि नहीं है? यार मैं इतना क्यों खाऊं, ऐसा क्यों खाऊं, इतने का क्यों खाऊं, है? बेईमानी करके, वो भी है, चोरी करके, लाख रुपया तनख्वाह सरकार दे रही, इसके बाद भी रिश्वत लेके खा रहे गरीब से भी, है? ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारी, इसलिए पढ़े लिखे थे, है? शर्म नहीं आती? अरे किसी का हक भी क्यों छीन के खाए? बच्चे बड़े हो गए हैं, छोड़ो, भैया कमाओ खाओ यार, है? बच्चों को माँ बाप ने पैदा किए, बड़े किए, उनका फर्ज नहीं कोई, है? वो पूछे ही नहीं, वो माँ बाप को नहीं पूछे, बेटे बेटी को नहीं पूछे, कोई किसी को नहीं पूछे, है? अपना कर्तव्य नहीं है, है? क्यों खाए किसी का छीन के, है? हक है आपको क्या? ये देखना, इसलिए जिंदा है, इसलिए मनुष्य बने, कभी देखते ही नहीं इस तरह आदमी। जीवन सुधारने के लिए आए। देखिए भगवान ने 84 लाख प्रकार की योनि बनाई है, और एक से एक बेहतर है। एक बेचारा गंदी नाली में ही पड़ा जीव, मेला खा रहा, वो भी जीव है, उसे भी भगवान ने बनाया। और एक मंदिर में बैठा पूजा कर रहा, भगवान के पास रहता है 24 घंटा, वो भी जीव है, उसको भी उसी भगवान ने बनाया, उसको भी उसी भगवान ने बनाया। पर इसको ऐसा क्यों बनाया? देखो जरा, नाली का कीड़ा, इसलिए कि उसके कर्म ऐसे थे। कर्म कुछ अच्छा कर लेता तो थोड़ा और अच्छी जीवन में चला जाता, अगले अगले जन्म में कोई अच्छी जगह पैदा होता है। सोचो जरा, मनुष्य ही सबसे अच्छी योनि है, किंतु कितने प्रकार की है? एक है जो मखमल के गद्दे से नीचे ही नहीं उतरे, है? एक है जो 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता, और एक है कि सड़क पे भी चलने को चप्पल भी नहीं है, वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य। इसको चप्पल क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए कि इसके कर्म अच्छे नहीं थे। मनुष्य बनने का कर्म तो था,
کہ منشیہ بن جائے. منشیہ کو تو پیدا کر دیا بھگوان نے، کنتو کھانے کو بھی نہیں دیا ٹھیک سے، چپل بھی نہیں ملے گی، ننگے پیر ہی گھومنا پڑے گا، کیونکہ اس کے کرم ایسے تھے. اب سوچو آپ کرم سدھار لو. کتے ہوتے ہیں نا، دیکھنا کئی کتے وہ بڑے بڑے سیٹھوں کے ہیں، کار میں چلتے ہیں، گدے بچھے ان کو نیچے بیٹھتے نہیں ہیں، گدے پہ بیٹھے ہیں، کمبل اڑائیں گے، انگریزی بسکٹ کھائیں گے، وہ بھی کتے ہیں. اور ایک کتا گھر گھر در در بھٹک رہا ہے، اور اس کو ایک اتنی سی روٹی ٹکڑا بھی کوئی نہ لے کے دوڑتا ڈنڈا بھگتا، پھر دوسرے دروازے جاتا. وہ بھی کتا، وہ بھی کتا. دیکھا نا کتے جیسے کرم تھے، بھگوان نے کتا تو بنایا پر اور کچھ دان دھرم اچھا کیا، اپنا جیون سدھارا، تو مخمل کے گدے پہ بیٹھا کتا ہو کے بھی، 50 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہا کتا ہو کے بھی. اور یہ کتا تو یہ بھی کنتو در در بھٹک رہا اور ٹکڑا روٹی کا نہیں مل رہا. تمہارے ہاتھ میں سدھر سکتے ہو. اور دیکھنا نہیں آتا تم کو. ابھی یدی آپ ایسا کرنے لگ جاؤ کہ تم کو دیکھنا آ جائے کہ یہ کروں گا تو ایسا بنوں گا، یہ کروں گا تو ایسا بنوں گا. ایسا بننا چاہو گے؟ بھائی کتے بھی بنے تو یار وہ لاکھوں کی گاڑی میں گھومے، اس طرح کے ہی کتے بن جاؤ، تو کم سے کم ویسے ہی کرم کر لو. ہے کتے بننے کے ہی کام کر رہے ہو، کنتو ایسے والے کر لو کہ ایسا والا کتا بنے. کتوں میں بھی نیچ، آدمی میں بھی نیچ ہے. زندگی بھر ہوائی جہاز میں ہی چلتا ہے ایک آدمی ہے، کوئی اسویدھا نہیں، کسی طرح کی تکلیف نہیں. اور ایک ہے سیکھ لو نا، ہر تکلیف سے سیکھا جا سکتا کہ یار تکلیف کیوں پڑ رہی ہے. سگے بھائی ایک ہی ماں باپ نے پیدا کی، ایک ہی گھر میں پیدا ہوا، اور ایک مزے لے رہا اور ایک کو روٹی بھی نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کرم ایسے ہے، اس کے کرم ایسے. یہی کم سے کم اس سے ہی سیکھ لے کہ یار میرے سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے دکھ کیوں ہو رہا ہے. ضرور کارم اچھے نہیں کیے تھے میں نے پہلے، آج میرے کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اس سے ہی سیکھ لے لوں کہ اب میرے کرم سدھار لو. اب دیکھتا ہوں کیسے میرے غلطیوں نہیں مل جائے، اب کیسا دکھ دے دے بھگوان. یہیں ملے گا، اب بھی ملے گا. سوچو کہ 26 سال ہو گئے ڈیلی ایک ہی بات کہتا ہوں. یہ 26 سال میں 1 منٹ کی تکلیف نہیں ہوئی کسی بات کی، 1 منٹ کی تکلیف نہیں ہوئی کسی بھی بات کی. بولو، جب کہ کمانا بند کر دیا، گھر میں رہنا بند کر دیا، کسی کا ایک پیسہ کھانا بند کر دیا،
کسی کی مدد لینا بند کر دیا، اس کے بعد بھی خوب آنند سے رہ رہے. کیسے؟ یہی تم لوگوں کو دن بھر سکھاتے ہیں کہ کرم سدھر گئے، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا رہنا، اور اوپر سے پاؤں پڑتے ہو. بولو، دن بھر فکر کرتے ہو یار گرو جی نے ایسا کھایا کہ نہیں، ارے یار گرو جی کو ایسا ملا کہ نہیں، ارے یار گرو جی کو ایسا ملا کہ نہیں ہے. کبھی مانگ کی تمہارے سے کسی سے بھی؟ پھر تھوڑا سا آچرن سدھار لیے، کرم سدھار لیے ہے کہ بھیا کسی کا نہیں کھانا، حرام کا نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، بےایمانی نہیں کرنا. آج یہیں کے یہیں دیکھو، وہی آدمی جو 25 سال پہلے بھی تھا وہی آج بھی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا. کنتو کرم بدل گئے تو سکھ دکھ بدل گیا. ایک کھڑ کا دکھ نہیں، ایک پل کا دکھ نہیں، کسی بھی پرکار کا دکھ نہیں. مگر تم تو دیکھا دیکھی ہے، دیکھا دیکھی یہ چوری کر رہا تو میں کیوں نہیں کروں ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ دکھ پا رہا ہے تو میں کیوں پاؤں ہے. چوری کرنے کا دکھ بھی تو دیکھ لو. یہی ہے وہ سب یہی ہے. کون دیکھ رہے آ رہا بولو؟ کسی مندر میں یا آشرموں میں کوئی بجلی کے پیسے دیتے ہیں کیا؟ سب حرام کی جلاتے ہیں ڈائریکٹ، اور کوئی پوچھتا بھی نہیں. مندر میں کیا پوچھو؟ مگر یہاں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں، بلکہ ان کی طرف چھوڑتا ہوں. کیوں حرام کا کھائیں کسی کا بھی؟ حساب تو بھگوان کے گھر تو ہے، اس سے یہ تو بیوقوف اندھے ہیں، یہ تو نہیں کر سکتے حساب. پر بھگوان چوکتا ہے کیا ہے؟ پھر روتے ہو بھگوان میرے کو تو یہ نہیں دیا، بھگوان میرے کو تو یہ نہیں ملا، بھگوان ہم کو تو ایسا کر دیا، بھگوان ہمارا تو ایسا. تمہارے کرم دیکھو بھیا کیسے ہیں. لو نا رسک ہے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد، ابھی کے بعد ہی غلط کام نہیں کریں گے. یہ غلط کام نہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، یہ سب صحیح ہے. پھر غلط کام تو ہوا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کا حق چھین کے نہ کھا جاؤ. اپنی سویدھا کے لیے کسی کا حق نہ چھین جاؤ. کوئی کو بھوکے مارو اور میں پیٹ بھر کے کھاؤں، بھگوان کو یہ منظور نہیں ہے. اور دیکھ سکتے بڑا آرام سے سوچو آپ، بھگوان نے کتنی اچھی ویوستھا بنائی ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ، دیکھنا دھیان دینا، چھوٹا جھوٹ بھی بولنے کے لیے تم کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، سوچنا پڑتا کہ نہیں ہے. اور سچ بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتا ہے. اب سوچو آپ محنت شروع ہو گئی کہ نہیں. جھوٹ بولنے کی سوچ بھی نہیں سوچا، خالی سوچا کہ اس کو ایسا نہیں بتانا، تو محنت شروع ہو گئی. کسی سے بےایمانی کرنا ہو تو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے بولو. یہ موبائل میرا نہیں ہے، میرا پتہ ہے، پتہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے کیا محنت کرنا میرے کو؟ یہ پتہ کرنا پڑے گا کیا؟ پتہ ہے. اب میرے کو یہ موبائل چھپا لینا ہے، اپنے طرف سے استعمال کرنا ہے.
میں لے لوں اس کو مزہ، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یار میرا نہیں ہے پھر کس کا ہے؟ تو بول یار اس کا، اب اس کا ہے تو یہ دے دے گا کیا یوں؟ یوں کوئی دے دیا کیا؟ پھر اس کو کیسے بیوقوف بناؤں، کیسے دھوکہ دوں، پلان بنانا پڑے گا بھیتر، خوب محنت کرنا پڑے گی تو کھا سکوں گا، وہ کھا تو سکوں گا ہی نہیں، من میٹھا کر لوں گا کہ ہو فون مل گیا آج تو 10,000 کا فری میں، ٹھیک ہے نا؟ کنتو بھیتر سے وہی آئے گا کہ یار میرے سے تو چلاتے نہیں آتا فون، کیا کروں، میرے تھوڑی آتا، کیوں نہیں آتا بھیا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ایمانداری سے چلانا نہیں آتا میرے کو، اسی لیے نہیں آتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فون، بتائیے آپ ایک پیسہ نہیں کمایا 25 سال سے ہے اور 10,000 کا فون استعمال کرتا ہے، اب یہ بے ایمانی نہیں ہے کیا؟ بالکل نہیں، کیوں کہ میرے کس کام کا یہ؟ سوچا آپ، اس کو چلا کے میں کیا کروں؟ اور دن بھر چلاتا ہوں کہ کسی کے 10,000 روپے خراب کیے اپن نے، تو اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ استعمال یدی میں اپنے شریر کے لیے کرتا ہوں، ذرا سا بھی، ایک پیسہ برابر بھی، تو بے ایمانی ہے، بے ایمان ہو گیا، بھگتنا پڑے گا۔ اور 10,000 روپے آپ کے، اور آپ کے لیے اس کو اپیوگ کر لوں، محنت پہ نہیں لگی، اپیوگ کرنے میں بھی محنت تو لگتی، محنت میری لگ گئی، کنتو آپ سب کا بھلا ہو اس لیے موبائل چلاتا ہوں دن بھر، میرے خیال سے کم 500-400 تو پرنام کا جواب دیتا ہوں دن بھر میں، ذرا سا بجا دیکھنا پڑتا ہے کیا ملتا ہے، کنتو نہیں بیچارے کو کسی کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ بھائی تو آپ کیوں پرنام کر رہے ہو؟ کیوں کہ آج گرو جی کا اپنے کو آشیرواد مل جائے گا، پرنام کر لیں گے تو ہے، یہ چاہنے کے لیے تم نے پرنام لکھا اور میں نے دیکھا ہی نہیں، تمہاری محنت تو کھا گیا ہے، بیکار گئی، اور جواب دے دو تو دیکھو میں نے جواب دیا، آشیرواد دیا میں نے ہے، تھوڑا سا دل خوش تو ہوتا تمہارا ہے، اتنی خوشی دے پایا تو میری سارتھک ہوئی کہ نہیں جیون ہے، تو 10,000 روپے کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، بھلائی کے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دن بھر لوگوں کو کہتا ہوں بھائی پوچھ لیا کرو بھلے موبائل پہ، دن بھر کرو میرے کو موبائل، دن بھر جواب دوں، رات کو جگ رہا ہوں، اور یدی دکھ جاؤں آن لائن تو رات کو پوچھ لو بھائی ہے، جب دیکھوں گا تب جواب کروں گا۔ میرے خیال سے آج تک آپ لوگوں کو 10 میسج نہیں آتے دن بھر میں، ہاں اس کا بھی جواب نہیں دیتے ہو، 10 کا بھی ہے، اور میں 1000 جواب روز دیتا ہوں، گنتی نہیں ہے، انداز ہے، ہزاروں جواب روز دیتا ہوں، اور جیسا پوچھا ویسا جواب، جہاں تک ہو سکے اس کا جو جواب آتا وہی جواب دینا ہے، نہیں تو تم کیا سوچ کیوں کرے آپ؟
فری میں کیا مل رہا ہے اپنے کو؟ موبائل اپنا، ڈیٹا ڈلواتے ہیں اپن، بیلنس ڈلواتے ہیں اپن، تو جواب دیں ان کو، محنت اپنی لگتی، کیوں کرے ایسا؟ مگر نہیں، کسی کو ایک سیکنڈ کی خوشی دے پاؤ، ہے کسی کو اچھا لگتا ہو، ہے ہائے ہلو کر لو، اور کسی کو اچھا لگ جائے تو کیا برائی ہے؟ کسی کو ایک کھن کا سکھ مل گیا۔ یہاں بیٹھتا ہوں دن بھر، کوئی بھی آتا ہے یہاں تک بول رکھا ہے سب کو کہ آپ آؤ، جب آؤ تب ملوں گا، خالی تھوڑا سا میرا مون کا ٹائم چھوڑ دینا، میرا دھیان کا ٹائم چھوڑ سکو تو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی آؤ، الگ سے پوچھو، ایکانت میں ملو۔ اب کئی لوگوں کی سمسیا ہوتی ہے، گھر کی سمسیا کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، تو کہتا ہوں اکیلے میں بات کروں گا، ہے کسی کا موبائل پہ ہی بات کرنا ہے کہ بھئی وہاں جائیں گے تو بہت لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے بھیا موبائل پہ ہی بات کر لیں، ہے بھگوان نے زندگی دی ہے، منشیہ جیون دیا ہے، اور صرف منشیہ ہی ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، کوئی پرانی نہیں کر سکتے، وہ اپنا اپنا کما کھاتے بس، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ بھگوان نے یہ منشیہ کو ہی دیا ہے کہ وہ سب کی مدد کر سکتا ہے، کیوں نہ کسی کے کام آ جائے، ہے روٹی انہیں کی کھا رہے ہیں، پانی انہیں کا پی رہے ہیں، ہوا انہیں کی لے رہے ہیں، تو ایسے کیوں نہ بن جائے؟ اب سوچو آپ اسی جیون میں بھگوان تک بنا جا سکتا ہے منشیہ سے، اور تم منشیہ نہیں بن پا رہے ہو ٹھیک سے، جانوروں جیسی زندگی جی رہے ہو۔ جانور کو پتہ نہیں وہ کسی کا چھین کے کھا لیتا بیچارہ، اس کو تھوڑی پتہ، اس کو پتہ نہیں، تم کو تو پتہ ہے نا، اور سب سے زیادہ یہ پتہ ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی آج میری تھالی میں جو بھوجن آیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ اتنے بھوجن کے لیے میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا حرام کا تو نہیں آ گیا ہے، اسی ٹائم کہ نا اب نہیں کھاؤں ہے، پھر بھوک تو لگ رہی ہے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد کھائیں گے، 1 گھنٹے بعد، 1 گھنٹہ کسی کی محنت کر کے آتا ہوں، کہیں بھی چلے جاؤ پوچھ لو بھیا تیرے برتن مانجنا، بولا ہاں، بولے مانج دیتا ہوں یار، میرے فلاں چیز روٹی کھلا دے، یہ ہو گیا روٹی کا انتظام، اور پھر پیار سے کھاؤ، ہے کیا حرام کا کھانے پیدا ہوئے ہیں؟ چوری کر کے کھانے کو پیدا ہوئے ہیں؟ کیوں ہیں؟ سوچو آپ ہوا لے رہے ہو نا، بنا ہوا کے زندہ رہ سکتے ہو 1 آدھ منٹ؟ 1 منٹ بھی زندہ رہ سکتا آدمی بنا سانس لیے؟ کہاں سے لائے ہے؟ کیوں لوں؟ ایک سانس بھی کیوں لوں؟ پھر ہوا پیدا کی کبھی ہے؟ اب ایک بڑا جھاڑ لگا دیتے، تمہاری زندگی تو ٹھیک، تمہارے پریوار بھر کی زندگی وہ ان کے 7 پیڑھی تک چلتا ہو جائے
हजारों साल बरगद का झाड़, पीपल का झाड़ खत्म ही नहीं होते। मैंने देखा हमारी एक पीपल थी पीछे, कई बार काटा उसको है, आज काटो और कल फिर पैदा हो जाए, बड़ी हो जाए, खत्म ही नहीं हो। और पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती। अब सोचो, आप पीपल का झाड़ लगा दिया आपने, तो जिंदगी भर की सांस हो गई कि नहीं है। और जिंदगी भर सांस ले रहे हो, वो आज तक एक पेड़ नहीं लगाया, कितनी सांस ले गए हराम की। अब भगवान ने देख रहा क्या है, कितने झाड़ लगे हैं यहाँ, सोचो है? और कमी थी तो यहाँ अंदर तक कार है। और ये सब एक से बढ़ के एक ऑक्सीजन देने वाले हैं। रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को दूसरे झाड़ नहीं छोड़ते, कुछ झाड़ छोड़ते हैं। ये मनी प्लांट जो है, ये रात को भी छोड़ता है ऑक्सीजन। अब सोचिए आप, मेरी ऑक्सीजन का तो हो ही गया, इतना बगीचा कितने लोगों की ऑक्सीजन छोड़ता होगा है। इस सब बंदोबस्त करके जाओ कि हम तो चले भी जाए तो भी किसी की भलाई होती रहे। पीपल का, बरगद का पेड़ लगा दे, हजारों साल रहता है एक ही झाड़, और हजारों टन ऑक्सीजन देता है। बताइए आप, मैंने गूलर के बड़े बड़े झाड़ कर लिए और लगाए हैं, बरगद, पीपल, गूलर, और ये सोच के लगा कि एक तो ऑक्सीजन देंगे, दूसरा इनके फल बहुत लगते हैं, एक एक झाड़ में लाखों लाखों फल लगते हैं, और सब पशु पक्षी खाते हैं। सोचो आप, कितने एक झाड़ में कितने पशु पक्षियों का भला होता होगा है। इतने लोग, और क्या बिगड़ा अपन कि बरगद, पीपल, गूलर, इनमें तो पानी देने की भी जरूरत थोड़ी है, वो तो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। और ये भी नहीं, किसी के जमीन में लगा दो। अब ये ढूंढते हो हमारे पास तो जमीन का है, अरे ये तो कहीं भी पैदा हो जाते हैं, पता क्या छुपते से है। कोई नहीं लगाने दे तो फेंकिया उसके यहाँ फल, उग आएगा, उग आएगा तो भगवान ही बड़ा कर देगा, और बड़ा हो गया तो जीवन भर ऑक्सीजन देगा। कितने लोगों की भलाई कर दी आपने। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, इसलिए दिया है। मगर तुम हो कि मेरा भला, मेरे परिवार का भला, बस। तो परिवार का भी इसलिए भला कि तुम्हें लगता है कि ये हमारे से आया है, हमारे खून से आया है, यानी ये भी हम ही है। तो खुद के लिए ही पैदा हुआ था क्या, सोचो आप हैं, खुद के लिए ही पैदा हुआ बस। नहीं, भगवान ने तुमको मनुष्य जीवन इसलिए नहीं दिया, फिर इसलिए दिया है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि ऐसे कर्म करें, खूब कर्म करें, जिसका प्रतिफल, फल स्वरूप जो भी प्राप्त हो, हर कर्म फल देता है।
बिना कर्म फल के कोई कर्म चूकता नहीं। देखो भगवान की व्यवस्था, आपका छोटे से छोटा, बुरे से बुरा, भले से भला कर्म बिना फल के नहीं रहता। जैसा कर्म किया वैसा फल आ जाता, पर फल जरूर आएगा। अब फल आया है, कर्म तुमने किया, उसका फल आया है, वो फल भी तुम मत खाओ। गीता में लिखा, यज्ञ द्वारा, यज्ञ यानी कर्म, शुद्ध कर्म, शुभ कर्म, उसके द्वारा प्राप्त प्रतिफल को बांट दो, और बांटने से जो बच जाए वही खाओ। सोचो आप, मेहनत की कमाई से, चोरी की नहीं, चोरी की तो कमाई करना नहीं, मेहनत की कमाई से जो प्रतिफल प्राप्त होता है, उस प्रतिफल को भी बांट दे, खिला दो सबको। और खिलाने से जो बच जाए, तुमने वो बचाना हो, बचाना भी नहीं, अपने आप ही जो बच जाए वही खाना। और जो ऐसा नहीं करता वो पाप को खा रहा है। पाप का खा रहा भी नहीं कह रहे हैं, पाप को खा रहा। सोचो कहाँ तक करना है। जो भी कर्म करें उसके फल स्वरूप जो प्राप्त हो, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो फल नहीं देता, सब कर्मों के फल मिलते हैं। जो भी कर्म किया है आपने, कौन सा कर्म? यज्ञ। यज्ञ कहते हैं शुद्ध कर्म को, निष्काम कर्म को, है सकाम नहीं। सबके लिए कर्म किया, दूसरों के लिए कर्म करो, अपने लिए कभी करो ही नहीं। देखना आप, दूसरों के लिए कर्म करूं, दूसरों के भलाई के लिए कर्म करूं, और उससे जो प्राप्त हो वो भी सबको खिला दूं, और उनको खिलाने के बाद जो बचे उससे भले ही मेरा पेट भर लो। और यदि ऐसा नहीं करता, यानी इसमें से जरा सा भी नहीं करता, तो पाप को खा रहा। बोलो, यानी इतना करना ही पड़ेगा। सारी जीवन खूब कर्म करें, खूब मेहनत का कर्म करें, भलाई के कर्म करें, वो भी अपने लिए कुछ न करें, फिर सबके लिए करें। उससे जो फल प्राप्त हो, उस फल की प्राप्ति को भी लोगों को खिला दें। जो बाय चांस बच जाए उससे अपना पेट भर ले। कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान इतना ही देना। तो 26 साल से रोज भगवान से कहता हूँ कि भगवान मेरे को कुछ मत दे, कभी मत दे। तो भगवान को काहे के लिए याद करते हो मालूम? सिर्फ मेरे को दे, इसके लिए। मैंने एक बार भी 26 साल में भगवान को नहीं पुकारा इसके लिए कि मुझे दे, एक बार भी नहीं, सपने में भी नहीं। फिर यूं कहे भगवान मुझे मत दे, इन सबको दे। फिर भी दे, देता। तो ये हर इतवार को रोजाना कोई भी आए, करो भोजन, भोजन करो,
اتوار کو جتنے لوگ ستسنگ میں آئے سب کا بھوجن ہے، ہر مہینے بھنڈارا، سوچیے آپ ہے کیوں ہے، بھگوان دے رہا نا، کھا کھلاؤ، کیا فرق پڑتا ہے، بھگوان دیتا ہے تو کھلاؤ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو صرف ایک ہی کام، میرے کو کیسے ملے، بس۔ سوچو کبھی، وچار تو تمہارے 24 گھنٹے چل رہے نا، کبھی بند ہوئے ہیں؟ کبھی ایک وچار بھی ایسا آیا جو میرے لیے نہ ہو؟ آتا ہے کبھی کبھی کہ یہ بھکاری کو 10 روپے دے دیں، دیکھنا چائے پی لے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے یہ وچار اور آتا ہے، دے دیں یار پنیہ لگے گا، بھگوان 100 روپے دے گا اپنے کو، اس کو 10 روپے دے گا، پھر اس کو کہا دیا تم نے تو وہ 100 روپے کے لیے 10 روپے دیے ہیں، وہ نہیں دیے اس کو، وہ بھی پاپ میں گئے۔ ایسا کبھی ہوا کہ نہیں بھول جائیں، اپنے کو پتہ ہی نہ ہوگا اپن نے دے دی ہے، ایسا ہونا چاہیے، اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم نے دی ہے، تو دینا مانا جائے گا ہے۔ اب تم کیا کرتے ہو ہے؟ وہ دان نہیں ہے، وہ دھرم نہیں ہے، یار اس کو کھلاتے تو کچھ ملے گا ہے، سادھو کو بھوجن کرا دیں تو کچھ پراپتی ہوگی، مندر میں دان کریا تو کچھ ملے گا، وہ دان نہیں ہے بالکل بھی، سٹا ہے وہ تو، جوا کھیل رہا ہو کہ 10 روپے جوا میں لگا دیے 100 روپے آئیں گے، پھر نہیں آئے تو کبھی بھی مت دینا، تو ہے ہی نہیں۔ وہ ایک بھائی یہاں کام کرتی تھی کالج میں، چپراسن تھی، وہ نکلتی تھی، بہت پرانی پریچت تھی میری، لکشمی نام تھا اس کا، میں اس سے مذاق کرتا کہ تو ادھر مت آنا، میرے کو لکشمی نہیں چاہیے بس، باقی سب آزاد چلے گا، کیا کروں لکشمی کو، بھگوان لکشمی دیتا ہے تو آدمی دارو پینے جاتا ہے، آدمی کے جیون خراب ہوتا ہے، چوری کرتا ہے پیسے سے، جتنے پیسے والے کر کیا رہے، سب گناہ کر رہے، غلط کام کر رہے ہیں، کیا کرے پیسے کو، کم سے کم جیون سدھار لے، یہ دھرم ہے، دھرم نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی نہ کچھ نہیں، کوئی مندر نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی اپواس نہیں، کچھ نہیں، اپنا جیون سدھار لیں، یہ دھرم ہے، اپنے جیون میں کبھی بھی کسی کا بھی حرام کا نہ کھائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا جھوٹ کا نہ کھائیں، ہو گیا دھرم ہے، یہ ہے دھرم، وہ دھرم نہیں ہے، تم تو وہ کتابیں لکھ دی تمہارے ودوانوں نے، یہ 16 سوموار کرو تو یہ ملے گا، فلانا کرو تو یہ ملے گا، اور تم اس کے لیے کرنے لگ گئے، کس کے لیے کر رہا ہو؟ وہ جو ملے گا
کیا کرو گے اس کو؟ عیاشی، دارو پیو گے، ہیں، عورتوں کو کھلاؤ گے، کیا کرو گے اس کو؟ حرام کا ملے تو آدمی کرتا کیا ہے؟ حرام کرتا، حرام ہی سوچتا پھر اس کو ہے۔ اب بھگوان سے کہو گے نا مجھے تو دے ہی مت، تو کچھ بھی مت دے، روٹی مت دے آج، پر تم 24 گھنٹہ لگاتار مانگ رہے ہو، ہے بھگوان یہ دے دو، ہے بھگوان یہ دے۔ پرتیک وچار آپ کا کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے۔ ایسا کوئی وچار میرے کو بتا دے کوئی ایک آدمی کہ میرے پاس یہ وچار ہے جس میں میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، ایک کوئی کا وچار بتاؤ میرے جس میں مانگ نہیں ہو ہے؟ میرے پاس ہے ایک بھی وچار ایسا نہیں کچھ مانگتا ہوں، مانگنا ہی نہیں، پھر دے دیتا تو کھا لیتے، نہیں دے مت دے، نقصان کیا ہوگا بتاؤ؟ تم کہو مر جائیں گے، اور کیا مر جائیں گے، خرید کے لائے تھے تو گھاٹا پڑ جائے گا، مر جائیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ دنیا میں اتنے لوگ مر گئے آج تک، بولو کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ کتنے مرے ہوں گے آج تک؟ کوئی آنکڑے نہیں ہے، کیا بگڑ گیا؟ اتنے لوگ مر گئے دنیا بنی جب سے لگا کے ابھی تک، تو کسی کا کیا بگڑ گیا ہے؟ ہم بھی مر جائیں گے تو کیا بگڑ جائے گا ہے؟ تو کائے کو پرواہ کر رہے ہیں؟ مگر تم کو تو ایک ہی پرواہ ہے، مرنا چاہے بس، اسی لیے زندہ ہو صرف، منوشیہ نام دنیا بھر کا صرف اس لیے زندہ ہے کہیں مر نہ جاؤ، بس بچانے کے لیے دوائی کھا رہا، بچانے کے لیے گھومنے جا رہا، بچانے کے لیے کسرت کر رہا، بچانے کے لیے کھانا کھا رہا، بچانے کے لیے بادام کھا رہا، گھی کھا رہا کہ بچ جاؤ، پھر بھی وہی 80-90-100 مرتا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی کر لے، کتنا بھی کر لے، بچتا کیا؟ نہیں، جب بھی نہیں بچتا تو پھر کیا پرواہ کرنا، بچا کے کیا کریں گے؟ کل مرتے ہوں تو ابھی مر جا، پر غلط کام نہیں کریں گے دنیا میں۔ زندگی بھگوان نے دی ہے منشیوں نے، کسی کو ٹھگ کے، کسی کو جھوٹ بول کے، کسی کا حق چھین کے نہیں کھائیں گے، بس کھلائے تیری مرضی نہ کھلائے تیری مرضی، اس کے بنا نہیں کھاؤں گا، اتنا دھیان رکھوں گا بس کہ میرے حق کا ہے کہ نہیں ہے۔ پرتیک کھانے کے پہلے، پرتیک لینے کے پہلے، پرتیک اپیوگ کرنے کے پہلے یہ دیکھوں کہ یہ ملا ہے، اس میں میرا کیا یوگدان ہے؟ یدی میرا کچھ نہیں ہے تو ہے بھگوان میرے کو مت کھلانا، ایسا کچھ بھی مت دے ایسا، اور پھر دیکھو آپ کا جیون کتنا بڑھیا، کتنا سکھی ہوتا ہے، بھر جائے گا سکھ سے، ایک پل کا دکھ نہیں آ سکتا، میری گارنٹی ہے، بولو اور کیوں نہ ہم ایسے ہونا ہے؟ ٹھیک ہے۔